السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کانسٹیٹیوشنل ریفارمز۔ آئینہ پاکستان 1973 میں جتنی بھی ترمیم کی گئی ہیں وہ تمام کے تمام ہم آج ڈسکس کریں گے۔ ترمیم نمبر 1 1974 میں کی گئی۔ اس کے مطابق آئینہ پاکستان 1973 کی پہلی ترمیم میں پاکستان کے حدود اربع کا دوبارہ تعین کیا گیا۔ جب بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تو پاکستان کی جو حدود ہے اس کا دوبارہ تعین کیا گیا۔ دوسری ترمیم 1974 میں کی گئی۔ اس کے مطابق قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ تیسری ترمیم 1975 میں کی گئی، جس میں پریونٹیو ڈیٹینشن کی میعاد کو بڑھا دیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ کسی ایسے شخص کو نامعلوم مقام پر رکھنا جو ریاست پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہو۔ چوتھی ترمیم 1975 میں کی گئی، جس کے ذریعے اقلیتوں کو پارلیمنٹ میں اضافی سیٹس دی گئی، ان کی سیٹیں بڑھا دی گئی۔ پانچویں ترمیم 1976 میں کی گئی، جس کے مطابق ہائی کورٹ کا اختیار سماعت وسیع کیا گیا، مطلب اس کو زیادہ اختیارات دیے گئے۔ چھٹی ترمیم 1976 میں کی گئی، جس کے ذریعے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی مدت بالترتیب 62 اور 65 کی گئی۔ ساتویں ترمیم 1977 میں کی گئی، جس کے ذریعے وزیر اعظم کو یہ پاور دی گئی کہ وہ کسی بھی وقت پاکستان کی عوام سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکتا ہے۔ آٹھویں ترمیم 1985 میں کی گئی، جس کے ذریعے پارلیمانی نظام سے سیمی صدارتی نظام متعارف کیا گیا اور صدر کو اضافی پاورز دی گئی۔ نویں ترمیم 1985 میں کی گئی، جس کے ذریعے شرعیہ لاء کو لاء آف دی لینڈ کا درجہ دیا گیا۔ 10ویں ترمیم 1987 میں کی گئی، جس کے ذریعے پارلیمنٹ کے اجلاس کا دورانیہ مقرر کیا گیا کہ 2 اجلاس کے درمیانی وقفہ 130 دن سے نہیں بڑھے گا۔ 11ویں ترمیم 1989 میں کی گئی، جس کے ذریعے دونوں اسمبلیوں میں سیٹوں کی ریویژن کی گئی، سیٹوں کی تعداد مقرر کی گئی۔ 12ویں ترمیم 1991 میں کی گئی، جس کے ذریعے سنگین جرائم کے تیز ترین ٹرائل کے لیے خصوصی عدالتیں عرصہ 3 سال کے لیے قائم کی گئی۔ 13ویں ترمیم 1997 میں کی گئی، جس کے ذریعے صدر کی نیشنل اسمبلی تحلیل کرنے اور وزیر اعظم ہٹانے کی پاور کو ختم کیا گیا۔ 14ویں ترمیم 1997 میں کی گئی، جس کے ذریعے ڈیفیکٹ ممبران پارلیمنٹ میں پائے جانے کی صورت میں ان کو عہدے سے ہٹانے کا قانون وضع کیا گیا۔ 15ویں ترمیم 1998 میں کی گئی، جس کے ذریعے شرعی لاء کو لاگو کرنے کے بل کو پاس نہیں کیا گیا۔ 16ویں ترمیم 1999 میں کی گئی، جس کے ذریعے کوٹا سسٹم کی مدت 20 سے بڑھا کر 40 سال کی گئی۔ 17ویں ترمیم 2003 میں کی گئی، صدر کی پاورز میں اضافہ کیا گیا۔ 18ویں ترمیم 2010 میں کی گئی، اس کا بہت زیادہ کوشچن میں پوچھا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کب کی گئی اور اس میں کیا کیا گیا۔ NWFP اس ترمیم میں نام تبدیل کیا گیا اور آرٹیکل 6 متعارف کروایا گیا، اور اس کے علاوہ صدر کی نیشنل اسمبلی تحلیل کرنے کی پاور کو ختم کیا گیا۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ترمیم ہے۔ 19ویں ترمیم 2010 میں کی گئی، جس کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ قائم کی گئی اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے قانون وضع کیا گیا۔ 20ویں ترمیم 2012 میں کی گئی، جس کے ذریعے صاف شفاف انتخابات کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تبدیل کیا گیا۔ 21ویں ترمیم جو کہ 2015 میں کی گئی، اس کے ذریعے 21ویں ترمیم کے بعد ملٹری کورٹس APS کے سہانیہ متعارف کروائی گئی۔ 22ویں ترمیم 2016 میں کی گئی، جس کے ذریعے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اہلیت کا دائرہ کار تبدیل کیا گیا کہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی ممبر الیکشن کمیشن آف پاکستان بن سکیں گے۔ 23ویں ترمیم 2017 میں کی گئی، اس کے ذریعے سال 2015 میں قومی اسمبلی نے 21ویں ترمیم میں 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس قائم کیے۔ یہ 2 سال کے دورانیہ 6 جنوری 2017 کو ختم ہو گیا۔ ان 23ویں ترمیم میں ملٹری کورٹس کے دورانیے کو مزید 2 سال کے لیے 6 جنوری 2019 تک بڑھایا گیا۔
24ویں ترمیم 2017 میں کی گئی۔ مردم شماری کے نتائج کے بنیاد پر حلقہ بندیوں کو دوبارہ تشکیل دیا گیا، دوبارہ حلقے بنائے گئے اس کے ذریعے۔ 25ویں ترمیم 2018 میں کی گئی۔ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ملانے کے لیے صدر نے 31 مئی 2018 کو دستخط کیے، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ترمیم ہے۔ 26ویں ترمیم 2019 میں کی گئی، اس کے ذریعے خیبر پختونخوا اسمبلی کی سیٹ 124 سے بڑھا کر 145 کر دی گئی۔ اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی 342 سیٹوں کو کم کر کے 336 کر دیا گیا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔